معاہدہ کراچی کے بارے میں پتا ہے آپ کو؟ 1949 میں ہوا تھا. ٹھیک ہے جی. اب ذرا دل مضبوط کر رہے جن کو نہیں پتا. معاہدہ کراچی پہ حکومت آزاد کشمیر کے جو اس وقت سربراہ تھے غازی ملت سردار ابراہیم خان صاحب، ان کے جعلی دستخط کیے گئے کہ جی جو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر ہے اس کا انتظامی اختیار جو ہے وہ حکومت پاکستان کے سپرد ہو گیا. یہی ہے نا جی سید اسد صاحب بات ساری. تو غازی ملت کے پاس جب وہ فائل آئی تو انہوں نے فائل دیکھی تو انہوں نے کہا میں تو غازی ملت ہوں. تو انہوں نے کہا میرا خیال ہے اس پہ دستخط نہ ہی کروں تو بہتر ہے. سوچ میں پڑ گئے. انہوں نے فائل بند کر دی اور رکھ دی ٹیبل پہ، دستخط نہیں کیے. شام کو وہ جب دفتر سے چلے گئے سیکشن افسر آیا. سیکشن افسر نے فائل اٹھائی، اندر گیا، دیکھا تو غازی ملت نے دستخط ہی نہیں کیے. اس نے کہا غازی ملت کی یہ جرت. اس نے غازی ملت کے جعلی سائن کیے، فائل آ گئے اور آپ چیف سیکرٹری کی غلامی میں چلے گئے. اس کے بعد جب وہ عمل درآمد شروع ہو گیا غازی ملت نے پوچھا یہ کیا ہو گیا بھائی، میں نے تو دستخط ہی نہیں کیے تھے. انہوں نے کہا یہ ہے آپ نے دستخط کیے ہیں. غازی ملت نے دیکھا، انہوں نے کہا اچھا کر دیے میں نے، چلو ٹھیک ہے. اقتدار میں رہنا تھا نا غازی ملت نے. میرے بزرگ ہیں وہ، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. اب آپ سوچیں گے یہ بات مجھے کس نے بتائی؟ مجھے سید اسد صاحب نے بتائی، اور سید اسد صاحب کو غازی ملت نے خود بتائی. انہوں نے ان کا انٹرویو کیا اور وہ انٹرویو جو ہے وہ کہیں سے میرے پاس آ گیا تو میں نے وہ پڑھ لیا. تو ذرا اس طرف بھی توجہ دیں. اور بھی میں بہت سی باتیں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ مظفر آباد میں آپ کے خلاف کیا کیا سازشیں ہوتی ہیں. چیف سیکرٹری کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں جو کشمیر کی تحریک آزادی کے نام پر آپ کے ساتھ وارداتیں کرتے ہیں. اور میں بار بار جو ہے نا میرے دل میں ایک دکھ ہے، بڑا درد ہے مجھے. یہ جو کتاب پر پابندی ہے نا پاکستان میں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے پاکستان میں آپ نے قائد اعظم پر پابندی لگا رکھی ہے. کیونکہ مقبول بٹ صاحب نے جو بھی باتیں کی اپنے خطوط میں جو اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں وہ قائد اعظم کے نظریات کے عین مطابق ہے. تو ظہور بٹ صاحب جب مجھے یہ کتاب دینے آئے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کتاب میں ایک خط ہے عذرا میر کا. اچھا عذرا میر جو ہے وہ ہمارے بزرگ تھے جی ایم میر صاحب، ان کی بیٹی تھی. تو وہ یہ سید اسد صاحب کو کہیں سے وہ خط جو مل گیا انہوں نے دیکھا تو یہ اس خط کو اس کتاب میں شامل کرنا چاہتے تھے. تو کچھ بزرگ تھے وہ ان کو اجازت نہیں دے رہے تھے کہ یہ تو بڑا ذاتی نجی معاملہ ہے. تو عذرا میر صاحبہ جو ہیں ان کے نام جو خط ہے وہ پھر ظہور بٹ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے لے لیا اور پھر انہوں نے ان کو دیا. ایسی بات ہے جی. اچھا اب جو عذرا میر صاحبہ کے نام خط ہے اس کتاب میں آپ وہ خط پڑھیں. وہ بچی تھی اس وقت چھوٹی سی، اور خط پتہ ہے مقبول بٹ صاحب نے کہاں سے لکھا ہے؟ انڈیا کی جیل سے نہیں لکھا، پاکستان کی جیل سے لکھا ہے. لاہور کی ڈسٹرکٹ جیل سے انہوں نے خط لکھا اور اس خط میں ان کو خط ملا جیل میں عذرا میر کا، اپنی بھانجی کا. اور اس نے لکھا کہ دیکھیں انکل کتنی ظلم کی بات ہے کہ ایک تو آپ نے کشمیر کے لیے قربانی دی اور اوپر سے یہ پاکستان کی حکومت آپ کو انڈین ایجنٹ کہتی ہے، آپ کو انڈیا کا جاسوس کہتی ہے. تو ہم اس پہ بڑے پریشان ہیں، بڑے دکھی ہیں. ایک چھوٹی کشمیری بچی جو ہے وہ جیل میں مقبول بٹ صاحب کے ساتھ افسوس کر رہی ہے کہ انکل آپ ہمارے ہیرو ہیں، یہ پاکستانی حکومت آپ کو جاسوس کہتی ہے. انکل مقبول بٹ اس کو جواب دے رہے ہیں. اس کتاب میں وہ خط ہے، سب سے طویل خط وہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں بیٹا یہ جو ہے نا جو ہمیں جاسوس کہہ رہے ہیں یہ پاکستان کا حکمران ٹولہ ہے. عام پاکستانی جو ہے وہ ہمیں جاسوس نہیں سمجھتے، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہم سے پیار کرتے ہیں، ہم ان سے پیار کرتے ہیں. اور کشمیر کی تحریک آزادی کو جب بھی ضرورت ہوگی تو یہ عام پاکستانی جو ہے یہ ہمارا کشمیریوں کا ساتھ دیں گے.